السلام علیکم لسنرز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو چینل میں جس کا نام ہے اردو آڈیو ناولز رائل اسٹوڈیوز 777۔ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشنز ملتی رہتی ہیں۔ شکریہ۔ آج جو میں ناول آپ کے لیے پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے عشق ممنوع اور اس کی رائٹر ہیں صبا مغل۔ رکو، ناشتہ تو کرتی جاؤ حیا، امی نے کہا، پر حیا نے کندھے پر پرس اور ہاتھ میں فائل پکڑے آگے بڑھتے ہوئے کہا، نہیں امی، دیر ہو جائے گی، یونیورسٹی کی پوائنٹ مس ہو جائے گی، پھر رکشے کا کرایہ بھرنا پڑے گا۔ اس نے چلتے چلتے کہا۔ امی نے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ تم رات تک دیر تک جاگتی کیوں ہو جو صبح اٹھنے کا نام نہیں لیتی؟ امی نے تھوڑا ناراضگی سے کہا تھا۔ امی پڑھ رہی ہوتی ہوں، ان کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر بولی تھی وہ آگے آگے، امی پیچھے پیچھے۔ اس موبائل پر کیا پڑھتی رہتی ہو؟ انہوں نے چڑھ کر کہا تھا۔ امی، اب موبائل پر سب پڑھائی کا مواد ہوتا ہے، آپ نہیں سمجھیں گی۔ خدا حافظ، لیٹ آؤں گی، ایکسٹرا کلاس ہے، حیا نے پرس چیک کرتے ہوئے کہا اور پلٹ کے ماں کا گال چومتے ہوئے لاڈ سے بائے وہ بولی تھی۔ اچھا، خدا حافظ، امی نے کہا تھا۔ اتنا کہتی وہ دروازہ عبور کر گئی تھی۔ پیچھے انہوں نے دروازہ بند کیا اور بڑبڑانے لگی تھیں۔ آج کل بہت لیٹ آنے لگی ہے، بہت چھوٹ دے دی ہے باپ نے، میری سنتی نہیں۔ پوائنٹ میں بیٹھے 5 منٹ ہوئے تھے کہ موبائل پر میسج ٹون آئی تو موبائل پر شاہ زیب کا نام جگمگا رہا تھا۔ میسج کھولا، لکھا تھا، مس یو مائی لو، اور آج میری پسند سے سب کچھ پہنا ہے نا؟ وہ مسکرائی، کیونکہ جس دن دونوں نے ملنا ہوتا وہ اسے کپڑوں کے علاوہ بھی جو پہننا ہوتا اس ہونے کے وہ بھی بتاتا تھا۔ وہ اس کی پسند کے رنگ کے کپڑے پہنتی تھی۔ وہ گفٹ میں اکثر باقی چیزوں کے علاوہ پرائیویسی اس کی چیزیں بھی اپنی پسند کی اسے مہیا کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ شاہ زیب بھی اس پر اس قدر حاوی ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اس کے حکم کی غلام ہوتی جاتی تھی۔ وہ لفظوں کا ماہر کھلاڑی تھا۔ پہلے حیا اپنے نام کی طرح باحیا تھی، پر شاہ زیب کی دوستی کی آفر ماننے کے بعد وہ اسے اپنے انداز سے اس کی شرم و حیا ختم کر چکا تھا۔ اب وہ بے باک ہو کر اس کے جسم کے نازک حصوں کے متعلق کھل کر بات کرنے لگا تھا۔ اب تو اکثر اس کی یہی ٹاپک تھے حیا سے بات کرنے کے۔ وہ بے باک انداز میں گفتگو کرتا اور وہ شرمانے کے ساتھ ساتھ بولڈ انداز میں جواب بھی دیا کرتی تھی، جسے شاہ زیب انجوائے کرتا اور حیا بھی۔ الگ الگ طریقوں سے، پیار محبت کی باتوں سے وہ اسے یقین دلاتا کہ اب اس کی محبت عشق کا مقام لے چکی ہے اور عشق میں کیسا پردہ۔ وہ اکثر اسے کہتا کہ وہ بڑھنا ہو کر ویڈیو کال پر اسے بات کرے، پر وہ انکار ہونے کے باوجود مانتی جاتی تھی۔ بس نازک حصوں کو چھپانے کی توفیق کرتی تھی وہ، یہ بات وہ نہیں مانتی تھی، پر شاہ زیب بھی فورس نہ کرتا تھا۔ وہ ویڈیو کال میں اسے رومانٹک ڈانس کروا کے انجوائے بھی کرتا تھا اور وہ محبوب کو خوش کر کے خوش ہوتی رہتی تھی۔ اسے وہ عشق سمجھ کر ہی سب کر رہی تھی۔ کبھی اسے کہتا، اب مجھے محسوس کرو میں تمہارے پاس ہوں اور ہم اس طرح محبت کر رہے ہیں، محسوس کرو مجھے۔ وہ بہکتی چلی جاتی ان لفظوں کی چال میں۔ ایک گندا کھیل شروع ہو جاتا۔ وہ حاکم تھا یا محکوم؟ وہ ساری شرم بلائے طاق رکھ کے کرتی جاتی۔ وہ سسکیاں لے رہی ہوتی اور وہ اور کرو حیا۔ وہ اس کے حکم کی غلام بنتی جا رہی تھی اور وہ ویڈیو کال میں اسے دیکھ رہا ہوتا۔ وہ اسے الگ دنیا کی سیر کرانے لگا تھا۔ وہ شکاری تھا اور شکار کو اس رستے پہ لا رہا تھا جس پہ اسے لانا چاہتا تھا۔ وہ مسلسل اس کے خیالوں میں تھی۔ ابھی اس نے رپلائی نہیں کیا تھا تب تک دوسرا میسج بھی آ گیا جو اسے خیالوں کی دنیا سے باہر لے آیا تھا۔ مجھے یقین ہے تم نے پہنی ہوگی ریڈ، میری ریڈ اسٹرابیری، کب تک ملو گی؟ ویٹنگ جان۔ ریڈ کلر اس کا فیورٹ تھا اور اکثر اسے پہننے کو کہتا تھا۔ وہ مسکرائی اور جلدی رپلائی دیا، آف کورس جان، می ٹو ویٹنگ جان، لو یو۔ اسی وقت رپلائی آیا، ریڈ ہاٹ، میری ہاٹی ناٹی سیکسی گرل۔ وہ اسے ایسے ہی ناموں سے پکارتا تھا اور وہ اس کا کہاں مانتی تھی۔ اس کا میسج پڑھ کر اس کے جسم میں گہری لہر دوڑی تھی، دل دھڑکا، ایک لمبی سانس لی اس نے، چہرہ سرخ ہوا اور ہونٹ آپس میں پیوست کر کے اندر کے جذبات کو دبایا تھا۔ اب ان دونوں کو بات کرتے ہوئے 1 سال گزر چکا تھا۔ ہر بات وہ اسے پوچھ لیتا تھا۔ پہلے جھجکتی تھی پر اب وہ بھی شرم بلائے طاق رکھ کے ہر بات بے جھجک اسے بتا دیتی تھی۔ جب سے اس نے صرف اپنے کپڑے ویڈیو کال میں اتارے تھے تب سے وہ اور بھی بولڈ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر اسے فرمائش کرتا، یار
کپڑے اتار کر سویا کرو، مجھے اچھا لگے گا کیونکہ محسوس کرو میں تمہارے ساتھ سویا ہوں۔ ویسے بھی ہماری شادی کے بعد جب میں تمہارے ساتھ سویا کروں گا تو میں تمہیں پوری رات کچھ پہننے نہیں دوں گا، اس لیے اگر تم مجھے اپنے ساتھ محسوس کرتی ہو تو ہر رات یہ سب اتار کر سویا کرو، ورنہ بھلے پہن کر سویا کرو۔ سوچ لو، وہ مزے لے کر کہہ رہا تھا۔ وہ انجوائے کرنے لگی تھی ان باتوں کو، سہانے سپنے دیکھنے لگی تھی۔ شاہو، تم میرے ساتھ ہوتے ہو، میں تمہیں محسوس کرتی ہوں، تمہاری باہوں میں خود کو تصور کرتی ہوں ہر رات۔ حیا اپنی کیفیت سنا رہی ہوتی تھی۔ حیا نے خمار آلود لہجے میں کہا تو شاہ زیب نے بے انتہا خوش ہوا تھا۔ واقعی حیا، تم نے مجھے بے انتہا خوش کیا۔ تھینک یو، لو یو میری جان، شاہو فخریہ لہجے میں کہتا تھا۔ لو یو ٹو حیا، بس آج تم یوں ہی سو گی میری باہوں میں، اس نے حکمیہ لہجے میں کہا تھا۔ پر حیا نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ پرور چھوڑو، میرے خیالوں میں ہمارے بیچ تو پردہ نہ رکھو، پلیز اتار دو پھر سو جاؤ۔ وہ اسے اپنے عشق کا یقین دلا رہا تھا، اسے مکمل یقین تھا اپنے شاہو پر، اپنے عشق پر جو اسے شاہو سے تھا۔ وہ سب وہی کرتی تھی جو وہ کہے جا رہا تھا۔ اس کے انسسٹ کرنے پر اس نے کیمرہ کا رخ دوسری طرف کیا۔ جس بلیک کپڑے کی وہ بات کر رہا تھا وہ اتارے اور خود کو کمفرٹر میں چھپا لیا۔ موبائل اٹھایا اور اسے باقی دونوں چیزیں دکھائیں اور سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ وہ بالکل برہنہ تھی۔ واؤ، واقعی تم ایسے سو گی میری جان، میری بات ماننے کا شکریہ۔ شاہو خوش لگ رہا تھا اس کے اس عمل سے۔ وہ مسکرائی، کوئی بڑا کارنامہ کیا ہو جیسے۔ اب سو جاؤ، حیا نے پوچھا۔ کمفرٹر درست کیا تاکہ اس کو کچھ نظر نہ آئے۔ نہیں، پہلے دکھاؤ تو صحیح، اس منظر سے سراب تو ہو سکوں، وہ بولا تھا۔ خیالوں میں تم نے آنا ہے نا، تو تم خیال میں دیکھ لینا۔ حیا نے اسے چڑھایا تھا اور دونوں نے کہکا لگایا۔ دل کی آنکھ سے سب دیکھ چکا ہوں میری جان، پکا پوری رات ایسے سونا ہے۔ شاہو نے یقین چاہا تھا حیا سے۔ شاہو نے بات بنائی تھی، فی الحال تو وہ اسی میں خوش تھا کہ وہ اس کے کپڑے اتارنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ بہت جلد میرے سامنے بھی اتارو گی، اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ پکا ایسے ہی سوؤں گی، حیا نے کچھ جھجک کر کہا تھا۔ واقعی عشق ہو گیا ہے تم سے اور تم نے میری بات رکھ لی۔ میں بھی تم سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہوں، تبھی تو تمہارے لیے ہر حد تک گزر جاتی ہوں۔ حیا مسکرا رہی تھی سب کہتے ہوئے، کتنا خوش ہو رہی تھی محبوب کو خوش کر کے بغیر اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ کیے۔ لو یو، کس یو ان یور لپس اینڈ ہول باڈی مائی نیکی گرل۔ وہ شرمائی تھی اس کے انداز پر۔ شاہو کا انداز ہمیشہ بے باک رہا تھا۔ اب آرام کرو، بائے۔ اوکے بائے۔ کل رات اس قسم کی دونوں کی بات چیت ہوئی تھی، پھر میسج کی رنگ ہوئی اور کل رات کی یاد سے باہر نکلی تھی۔ پھر اس کا میسج اس نے خوش ہو کر کھولا تھا۔ ویسے میں تو پوچھنا ہی بھول گیا، کل رات تمہیں نیند تو آ گئی تھی نا؟ اس طرح ساری بات میسج پر کر لو گے یا روبرو کے لیے بھی کچھ چھوڑو گے؟ حیا نے لکھ کر میسج سینڈ کیا تھا۔ روبرو تو پیار کرنا ہوگا میری ہاٹ گرل۔ بہت ساری کسز کے ایموجیز بھیجے تھے۔ وہ مسکرائی، آنے والے وقت کا سوچ کر اس کے جسم میں گرم لہریں دوڑنے لگی تھی اب ان جذبات سے۔ ہنی، یو آر بکڈ فار ٹونائٹ، پرل ہوٹل، روم نمبر 352، لارا نے انفارم کیا، جو مدھو کی نئی سیکرٹری تھی۔ وہ سب کال گرلز کو ان کی بکنگ کا بتاتی تھی۔ اوکے، یو نو مائی ون اینڈ اونلی کنڈیشن، ہنی نے کنفرم کرنا چاہا تھا۔ یس، ایوری ون نوز، ہنی نیور بک فار اے پاکستانی مین، اونلی ادر دین پاکستانی۔ لارا مسکرائی، ہنی کو دیکھ کر جو شارٹ سکرٹ اور اس برائے نام بلاؤز پہنے کھڑی تھی۔ ہنی بینکاک کی ٹاپ کی کال گرل تھی۔ 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹل میں اس کی بکنگ پاسبل تھی، پر اس کی ایک ہی شرط تھی کہ وہ کسی پاکستانی مرد کے ساتھ کبھی نہیں سوئے گی۔ وہ کہنے کو آزاد تھی، پر حقیقت یہ تھی کہ اسے خرید کر لایا گیا تھا۔ وہ مدھو کی بنائی ہوئی کال گرل تھی، جس نے اسے حسن بازار دبئی سے خرید کر یہاں لائی تھی۔ اسے گروم کر کے ٹاپ کی کال گرل مدھو نے بنایا تھا۔ وہ کسٹمرز کو بہت خوش رکھتی تھی، مدھو کی سکھائی ہر نئی بات مانتی تھی، اس لیے مدھو کی فیورٹ گرل تھی۔ اور مدھو کو اس نے اپنی شرط بتائی تھی کہ وہ کسی پاکستانی کے ساتھ نہیں سو سکتی۔ پہلے مدھو کو برا لگا، پر بعد میں وہ مان گئی کیونکہ $5 کروڑ میں اسے خریدا تھا۔ مدھو نے جس پر سب نے اسے بیوقوف کہا تھا،
پر وقت نے ثابت کیا کہ اس نے صحیح لڑکی پہ اپنا مال لگایا تھا۔ وہ 20 سال کی تھی جب وہ اسے لائی تھی دبئی کی مارکیٹ سے خرید کر، اور اب 22 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ 10 کروڑ کما کے دے چکی تھی مدھو کو۔ شروع میں مدھو اس کے دن میں 1 اور رات میں 2 بکنگ رکھتی تھی۔ ہنی اس کی بات مان جاتی تھی کیونکہ مدھو نے اس کی بات جو مان لی تھی، جو مشکل ہی صحیح پر 3 مردوں کو نپٹا لیتی تھی، کیونکہ مدھو اپنی قیمت جلد وصول کرنا چاہتی تھی، اس لیے بغیر ہنی کا سوچے اس کے جسم کو کیش کروا رہی تھی۔ مدھو کو بعد میں احساس ہوا کہ اس طرح یہ لڑکی جلد ختم ہو جائے گی، کیونکہ کچھ افریقن کے پاس اس کی بکنگ تھی جس نے 3 دن میں اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ 3 افریقن جو گھومنے آئے تھے بینکاک، ان کو ایک کال گرل پسند آئی جو 3 دن اسے بک کر لیا۔ وہ مدھو کو انکار نہ کر سکی، جس کے نتیجے میں اسے ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا پڑا۔ بہت بری حالت کر دی تھی ان 3 مردوں نے۔ پھول جیسی لڑکی کو مسل کے رکھ دیا تھا ان جانور صفت انسانوں نے۔ 1 مہینہ وہ کام کرنے کے قابل نہ رہی تھی۔ اس کی کنڈیشن بہت خراب ہو گئی تھی، پھر بھی ایک حرف شکایت نہ کی تھی مدھو سے اس نے، کیونکہ وہ غلام تھی اور غلامی کرنا اس کا کام تھا۔ مدھو شرمندہ ہوئی اور معافی بھی مانگی تھی، کیونکہ وہ کسی کو جان بوجھ کر بھی تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ ہنی نے اسے دل سے معاف کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی مدھو نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہ کیا تھا۔ تب مدھو کو احساس ہوا کہ وہ ایک ہیرا ہے جسے وہ ختم کرنے والی تھی۔ اب روز اس کی ایک بکنگ ہوتی جسے وہ آرام سے کر لیتی تھی۔ مہینے میں 7 دن ہر کال گرل کے آرام کے ہوتے تھے، جن میں مدھو ان کو خوب کھلا پلا کر رکھتی تھی تاکہ باقی دن ان سے خوب کام لے سکے۔ مدھو اپنا پیسہ کما چکی تھی، اس لیے ان کا خیال کرنے لگی تھی، اس کی گرومنگ کرتی رہتی تاکہ وہ یہ کام کرتی رہے۔ "Why you hate Pakistanis, dear honey?" دیا نے پوچھا تھا۔ دیا انڈیا کی لڑکی تھی جسے بھی حالات نے یہاں پہنچایا تھا۔ انگریزوں میں انڈین پاکستانی لڑکیوں کی زیادہ ڈیمانڈ تھی، اس لیے لڑکیاں اسمگل ہو کر دبئی سے آتی، پھر وہاں سے یہاں پہنچا دیا جاتا تھا۔ لڑکیوں کی خرید و فروخت دبئی میں سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ "Nothing dear." ہنی نے اسے ٹالا تھا۔ سوائے مدھو کے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں ایسی ہے، کیوں ایسے کہتی ہے، کیونکہ مدھو اس کی مالک تھی۔ وہ بغیر وجہ کے اس کی بات نہیں مان سکتی تھی، کیونکہ بینکاک میں انڈین پاکستانی اس قسم کے فن انجوائمنٹ کے لیے خاص آتے تھے۔ یہاں کی کال گرلز پوری دنیا میں مشہور تھیں اپنے کام کے لیے۔ مدھو کے پاس 12 لڑکیاں تھیں جو بہترین کام چلا رہی تھیں۔ 5 لڑکیاں تھیں جو کال گرلز تو نہیں تھیں کیونکہ ان کی عمریں بڑھ گئی تھیں، کوئی ان کے نام نہیں دیتا تھا، تو مدھو نے ان لڑکیوں کو مساج سینٹرز بنا دیے تھے جو مردوں کو مساج کرتی، اور لڑکیوں کی ایج 35 پلس تھی، پر وہ نیکڈ ہو کر مساج کرتی تھی کیونکہ یہی ان کا کام تھا۔ مساج کے دوران مرد ان کے ساتھ جو کرنا چاہے کر سکتے تھے، کیونکہ وہ مساج کے ساتھ فری کاسٹ تھی جو تھی۔ یہ سب سے مہنگا مساج تھا بینکاک کا، لوگ ان کو انجوائے کرتے تھے بہت۔ ان کو بھی ٹرین کیا جاتا تھا کہ کیسے پروفیشنلی سب ہینڈل کیا جاتا ہے۔ وہ مساج کر رہی ہوتی اور کسٹمر ان کے جسم کے حصوں سے کھیل رہے ہوتے تھے اس دوران، پر وہ مساج کرتی رہتی تھی۔ پوائنٹ سے اتر کر وہ سیدھا مین کیمپس تک آئی تھی۔ سامنے ہی شاہ زیب کھڑا تھا، اسے دیکھ کر پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے حیا کو حق کیا اور جلدی سے اسے الگ ہونا چاہا تھا تاکہ کسی کے نوٹس میں نہ آئے، پر جن کی نظر ان پڑی انہوں نے دیکھ لیا۔ "پلیز شاہو، پبلک پلیس پہ دھیان رکھا کرو." حیا نے اکھیں سکیڑ کر بولا تھا۔ "سوری سیکسی، میں بھول گیا یار، تم کو دیکھ کر سب بھول جاتا ہوں، آئندہ خیال رکھوں گا." شاہ زیب نے کہا تھا۔ "پھر چلیں؟" "نہیں، میں ایک کلاس اٹینڈ کر لوں پھر چلتے ہیں." حیا نے کہا تھا۔ "چھوڑو کلاس، چلتے ہیں." شاہ زیب نے انسسٹ کیا تھا۔ "پھر بھی ایک کلاس لے کر چلتے ہیں، ویسے بھی شام تک تو ساتھ ہوں گے۔ تمہیں دیکھنے کے بعد اب تم سے دوری برداشت نہیں، چلو." اب کے شاہو نے ہاتھ پکڑا کیونکہ درخت کی اوٹ میں تھے دونوں اور رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ حیا نے ادھر ادھر دیکھا تو تسلی ہوئی تھی، پر حیا نے کہنا چاہا پر شاہو نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے چھڑانا چاہا، "پرور چھوڑو، چلتے ہیں." شاہو اس کے سینے کو دبایا تو حیا نے آنکھیں دکھائی، پر شاہو نے کوئی نوٹس نہ لیا تھا۔ خود کھڑا ہوا اور اسے اٹھایا۔ "آؤ چلتے ہیں." اور اسے اٹھنا ہی پڑا، اور وہ دونوں یونیورسٹی سے نکل گئے تھے۔ نایاب شیشے کے سامنے کھڑی ساڑی کا پلو سیٹ کر رہی تھی۔ خود کو اچھی طرح ڈھانپ کر دیکھا، دل تھا سینہ توڑ کر باہر آ رہا تھا۔ "میم، مجھے سیٹ کرنے تھے." پارلر والی نے کہا، جو خاص اسے تیار کروانے کے لیے آئی تھی، جسے اس کے شوہر نے بلایا تھا۔ "نہیں، یوں ہی ٹھیک ہے." نایاب نے کہا تھا۔ "پر سر نے کچھ اور آرڈر دیا تھا." پارلر والی نے کہا۔
تم اب جاؤ، نایاب نے کہا تھا۔ وہ پارلر والی تھی، حکم ملا جانے لگی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور شہریار اندر آیا اور ایک نظر نایاب پر ڈال کر پارلر والی سے کہا، یہ کیا کیا؟ تمہیں سمجھایا تھا کس طرح ساڑی پہنانی ہے اور یہ کیا ان کو پہنا دیا ہے؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ سر، انہوں نے یہ خود پہنی ہے، میں نے تو یہ بلاؤز اور ساڑی دی تھی، یہ تو انہوں نے خود نکال کر پہنی ہے۔ اس نے صفائی پیش کی تھی۔ پر شہریار نایاب نے کچھ کہنا چاہا پر شہریار نے اس کی بات کاٹ کر کہا، چپ نایاب، جاؤ یہ بلاؤز پہنو۔ شہریار نے اس کی طرف چھوٹا سا سلیو لیس بلاؤز بڑھایا تھا اور شدید غصے سے گھورا تھا۔ نایاب مرتی کیا نہ کرتی، پہننے چلی گئی بلیک بلاؤز۔ شرم سے اس نے نظر جھکا لی کیونکہ وہ اس کے حسن کو چھپانے میں ناکام تھا، بلکہ اس تنگ بلاؤز میں اس کا جسم چھپنا ناممکن تھا۔ الٹا ایک اور خوبصورت نظارہ بن گیا تھا آگے سے، جو کسی بھی مومن کو بہکا دے۔ شہریار کو اب ٹھیک لگ رہا تھا یہ سب۔ یہ ساڑی پہنو جیسے میں نے کہا ہے ویسے پہنانا، اور گہرا ہونا چاہیے یہ نظارہ۔ وہ اسے سیکسی لک دینا چاہ رہا تھا۔ جی سر۔ شہریار پارلر والی نے شمر لے کر اس کے جسم پہ لگایا جس سے وہ اور خوبصورت منظر نظر آ رہا تھا۔ گڈ جاب، اور گہرا کرو گلا، شہریار نے تعریفی انداز میں کہا اس سے۔ نایاب بت بنی کھڑی تھی۔ پارلر والی اس کے حکم پر عمل کر کے اس کے حسن اور نمایاں کر رہی تھی۔ اب تو لگ بھگ کچھ نہ چھپانے کے برابر چھپایا گیا تھا نایاب کے حسن کو۔ اب دیکھیں سر، اتنا ٹھیک رہے گا؟ اس نے کہا تھا۔ ہاں سپر، بالکل ایسے سیٹ کرنا۔ پارلر والی اس کا بلاؤز سیٹ کرنے لگی تھی۔ شہریار کی وجہ سے وہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ساڑی شفون کی تھی جسے پارلر والی نے سائڈ پر اس طرح سیٹ کیا تھا کہ پلو کو رائٹ سائڈ کی سائڈ سے ہو کر کندھے پر سیٹ کیا۔ کچھ بھی ڈھکنا گوارا نہیں کیا۔ گہرا گلا نمایاں ہو رہا تھا۔ جو دیکھے اسے دیوانہ کر دے یہ نظارہ۔ کیسا شوہر تھا جو اپنی بیوی کی ایسی نمائش کر رہا تھا۔ اب اسے بگاڑنا مت، بس چلنا ہے ابھی فارم ہاؤس، شہریار نے کہا تھا۔ نایاب نے خود کو شیشے میں دیکھا اور کئی آوازیں اس کے کانوں میں گونجی تھی۔